جب جہالت کی سیاہ گٹاؤں میں انسانیت کہیں کھونے لگی تو اتحاد نے اپنی کرنوں سے اسے دوبارہ روشن کر دیا جناب والا، کہ جب کفار مسلمان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، جب کفار مسلمان پہ ظلم و ستم کرتے تھے تو اس وقت بھی اس مسلمان کا اتحاد اس کی بقا اور استقامت کا بنیادی سکون تھا۔ صدر علی وقار، یہ اتحاد ہی تھا کہ جس نے مسلمانوں کو سپریم پاور دی، یہ اتحاد ہی تھا کہ جس نے انسان کی ذات سے لے کر معاشرت کی وسطوں تک محیط ہے، کہ جس نے انسانی قدرات و روایات کو ایسی عزت بخش کی کہ کفر و شرک دیکھ کر منہ چھپانے لگے۔ یہ اتحاد ہی تھی کہ جس نے دشمن کے بڑے بڑے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن جب ہم میں اتحاد نہ ہوتا تو ہم کمزوری، ذلت اور آزمائش کا شکار ہو جائیں ایک تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ لفظ اتحاد کیا ہے؟ لفظ اتحاد تو دوستی، محبت اور اتفاق کا نام ہے۔ لفظ اتحاد کے اندر تو طاقت کا ایک جہاں آباد ہے کہ دنیا میں کئی بار زلزلے اور سیلاب آئے، جس میں ہزاروں گھر ٹوٹ گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، لیکن ان کی تباہیوں کے باوجود ہمیں ایک ایسی طاقت، ایک ایسا جذبہ نظر آیا۔ جی ہاں صدر علی وقار، یہی جذبہ، یہی اتحاد ہے جو ایک اجڑے ہوئے ملک کو دوبارہ سے روشن کر سکتی ہے۔ مگر افسوس آج ہمارے اس دور فانی میں اب اتحاد نہ رہا، محبتیں نہیں رہی، نفرتیں بیچ میں آ گئی ہیں کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، کہ اب انسان کو محبت کی ضرورت ہے، کہ اب انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اکیلے چلنا ہے تو جنگل کی طرف چل، لیکن اگر کارواں بنانا ہے تو پھر اتحاد کی شمع کو دل میں روشن کر، کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ جس نے انسان کو یہی احکام دیا۔ اتحاد ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں انسان کی تمام اقداماتوں کو ختم کرنے کا پیغام دیا ہے، کیونکہ جب معاشرت میں ایک سوچ ہوتی ہے تو وہ معاشرت قبرستان بن جاتا ہے، جب وہ معاشرت قبرستان بن جاتا ہے۔ شکریہ۔